تو میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے، رب جلال فرماتے ہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ میں، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ کیا فرمائی؟ ایک ہوتی ہے خیر، ایک ہوتی ہے خیر کثیر۔ جو کوثر ہے وہ خیر کثیر ہے۔ عطا کس نے فرمایا؟ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ شان کریمی کے خیر کثیر عطا فرمایا۔ میرے رب کریم کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ قباحت کو کسی بندے کی کیا جرت ہے کہ حضور علیہ السلام کی خلقی خلقی صورتی و سیرتی علمی و ادبی میرے نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی کوئی بات کیا کر سکتا ہے جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن مجید میں ایسی صورتیں اتار دی کہ ساری زندگی ایک لفظ میں کہیں رب نے اپنے محبوب کی عمر مبارک کی قسم فرمائی والامن، کہیں نبی کی زلفے واللیل کی قسم کھائی، کہیں چہرہ والضحیٰ کی قسم کھائی، کہیں سینہ علم نشرہ کی قسم کھائی، کہیں ید اللہ کے پیارے ہاتھوں کی قسم کھائی۔ تو میرے پیارے بھائی، دنیا کی جتنی بھی ہے درخت و کلمے بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، ساری کائنات لکھنے والی بن جائے، پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان لکھ نہیں سکتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان بلند 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 تر ہے۔ جہاں کائنات کی ساری سوچیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اپنے محبوب کی شان کو شروع کیا رب ذوالجلال۔ تو بات ہے آج ہم نے محبوب کریم علیہ السلام اس خیر کثیر سے جن کو فیض کثیر ملا، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کثیر سے یہ بات میرے نبی کے پیاروں بات غور سے سنو، میرے نبی کے وہ خیر کثیر کے سمندر سے جنہیں فیض کثیر ملا، کیا ملا؟ یار بات ہے ماشاءاللہ سے سارے یسوع دے عاشق تسبیح گھر جا کے پڑھ لیو، چونکہ گل قرآن دی حدیث ہے نال ساتھ دیو، ایک جملہ بول سو تے کل قیامت کا کام آسو مسجد بیٹھ کے دعائی کو دیو۔ ہم اس ہستی کی آج بات کرنا چاہتے ہیں جنہیں خیر کثیر سے فیض کثیر نصیب ہوا۔ آج یہ بات ہے خوش نصیبوں کو خوش نصیبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور خوش نصیب ہی خوش نصیبوں کے ذکر کیا کرتے ہیں، خوش نصیب ہی خوش نصیب کا ذکر سنا کرتے ہیں۔ میں فراس میں تھا، حضرت صاحب سے بات ہوئی، فرمانے لگے کہ میں نے آپ کا جو موضوع ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اللہ اکبر، وہ شیخ الحدیث، وہ محدث اعظم، وہ شیخ التفسیر، وہ شیخ الکلام، وہ فقیہ اعظم جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں نے موضوع آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ آپ نے سوانے میں۔ میں نے کہا میلاد کے مہینے میں، کہنے لگے میلاد والے نے جو قبول کیا تھا، بات تو سنو یار، جب میلاد والے نے منظور نظر فرما لیا تھا تو میلاد والے کے دنوں میں منظور نظر کی بات کی۔ حضور محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ وہ ہے
جن کی کتب مبارکہ کم و بیش 100 کے قریب، جن آپ نے مشکات شریف کا فارسی میں شرح کیا، عربی میں شرح کی، اس کے بعد اخبار الاخیار کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں کم و بیش 300 اولیاء کرام کی زندگانی مبارکہ کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ پہ پوری کتاب لکھی بہجت الاسرار۔ پھر آپ نے ما ثبت بالسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کس دن میں کیا کرنا ہے اس پہ پوری کتاب لکھی۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے 998 ہجری، کتنی؟ اللہ واسطے گلاں یاد رکھیا کرو، اے تے او بابا جی نے جنہوں خدا دی قسمیں سارے مسلکاں نے مان لیا، کسے مسلک دی جرت نہ پئی حضور محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی مخالفت کر دے، چونکہ کام بھی ایسا کیتا۔ فقہ کی کتاب دیکھو تو آپ کو ان کا نام نامی اس میں گرامی سرفرست نظر آئے گا۔ اگر احادیث مبارکہ کی کتابیں دیکھو تو اصول حدیث پہ جو آپ نے کتاب مرتب فرمائی وہ صرف انہی کا حصہ تھا۔ آج جتنے علماء کرام 958 ہجری کے بعد آپ نے کم و بیش 18 سال کی عمر کے اندر علم عقلیہ و نقلیہ سب حاصل کر، مختصر جو تھے وہ بھی اور مطول جو تھے وہ بھی آپ نے حاصل کر لیے۔ خدا ذوالمعاد کا احسان تھا، وہ ہستی جنہوں نے 3 ماہ کے اندر پورا قرآن کریم اپنے والد صاحب سے پڑھا۔ چونکہ آپ کے والد گرامی صرف عالم دینی نہ تھے بلکہ ولی کامل تھے، ولی اکمل تھے، حضرت سیف الدین رحمت اللہ تعالیٰ۔ آپ کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ اپنے لخت جگر، اپنے شہزادے بیٹے کو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا ایسا پیارا منارہ نور بنائے کہ جس کی شعائیں پوری کائنات کے اندر روشنیاں بکھری۔ وہ ستارہ، وہ آفتاب و ماہتاب ایسے تابع ہوئے کہ جسے چاروں مسلکوں نے تسلیم کر لیا۔ ان کا نام ہے کیا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ۔ آپ نے 3 سال کے اندر مشکات شریف، مکہ شریف سے پڑھی، پھر آپ کی ایک جستجو تھی، شروحات کے بعد میں پڑھتا ہے، ایک جستجو تھی کہ میں مدینہ عالیہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر میں دورہ حدیث پڑھ رہا ہوں، تعلیم و تعلم میں اپنے نبی کے قدمین شریفین میں بیٹھ کے کروں۔ بات غور سے سننا، میں نے ایسے نہیں کہا، یہ وہ ہیں جنہیں خیر کثیر سے فیض کثیر عطا ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ یار، کسی نو پاکستان دے صدر صاحب نے منتخب کیتا ہوئے تے بڑا چودھری ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ وزیر اعظم صاحب کر لیں، جنرل صاحب کر لیں، یا علاقے دا میر کر لیں، تے اس بندے دے کارنر دے اتے اج کر کے آکڑ ہوندی کہ مینوں جناب صدر صاحب نے چنے ہیں۔ جی خدا کی قسم، اس ماں کی جوتی کے صدقے جاؤں، اس باپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے صدقے جاؤں، جس باپ کا رخت جگر حضور محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ رہے کہ جنہیں کسی دنیا دار نے نہیں سید الانبیاء نے فرمایا، جن کا انتخاب سید الانبیاء امام الانبیاء ختم النبیین رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ اور بات سنو، یہ واقعہ وفادات یومیہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں۔ ہاں، پھر نواب صدیق حسن بھوپالی وہ بھی لکھتے ہیں کہ جیسے یہ آفتاب و ماہتاب چمکا ہے علم کا، خدا کرے کہ ایسے چمکتے رہے۔ ان کی علمی شخصیت کا اعتراف ہر اس بندے نے کیا جس پہ رب کی رحمت تھی۔
لکھتے ہیں کہ آپ کا شوق تھا آپ اپنے استاد محترم اپنے شیخ کامل عبد الوہاب متقی کے پاس اب پڑھے فارغ ہوئے تو آپ کا شوق تھا میں سرکار کے مدینے میں بیٹھ کے حضور کی حدیث مبارکہ کا درس دیا کروں میں لوگوں کی خدمت کیا کروں ایک رات میرے اور آپ کے کریم نے کرم فرمایا ایک رات میرے اور آپ کے کریم نے کرم فرمایا آقا دو جہاں سرور کون و مقام حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بابا جان حضرت علی المرتضی شیر خدا کے نبی کریم اور میرے اور آپ کے نبی کریم خواب میں تشریف لائے فرمایا عبدالحق آپ واپس دہلی چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھوک لگتی ہے مجھے جب پیاس لگتی ہے مجھے جب تڑپ ہوتی ہے آپ کے دیدار کی میں حجرے سے نکل کے آپ کے روضہ اطہر کے سامنے آ جاتا ہوں میری پیاس بھی بھاگ جاتی ہے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے یا رسول اللہ مجھے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کے روزے کو دیکھتا ہوں جب میں انڈیا چلا جاؤں گا پھر یہ سعادت نہیں نصیب ہوگی اور سن خیر کثیر کا انتخاب میرے تیرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبدالحق اے میرے بیٹے تو انڈیا میں چلا جا اب تک تو چل کے آتا تھا میرے روزے کی زیارت کے لیے بات غور سے سنو یار اب تک تو چل کے آتا تھا میرے روزے کی زیارت کے لیے جب تمہیں تکلیف ہوتی جا آج کے بعد جب تم انڈیا چلا جائے گا ہر روز تیری خواب میں ہم تیری خواب میں ہم آئیں گے تجھ پہ لطف و کرم کرنے کے لیے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ایسے آفتاب و ماہتاب قسمت سے کسی کے گھر پیدا ہو یاد رکھو خدا کی قسم علم کی بات کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں کہا رہا ہے سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی درداء بھی کہتے ہیں ابو درداء بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ حدیث سننے کے لیے بات غور سے سننا اس حدیث کی بڑی عظمت و شان ہے سیدنا ابی درداء کے پاس یہی کہ حدیث تھی مدینے سے ایک میرے نبی کا صحابی چلا شام پہنچا چونکہ مکے اور مدینے والے شام میں تجارت کرتے تھے لیکن جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے انہوں نے ملنے کے بعد سب سے پہلی جو بات کہی اے ابی درداء یہ نہ سمجھنا میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں یہ نہ سمجھنا میں کسی اپنے بزنس کے لیے آیا ہوں نہیں مجھے رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم میں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حدیث جس کے آپ راوی ہیں کتنے میلوں کی مسافت طے کی ہزاروں میلوں کی مسافت طے کر کے شام پہنچے کس لیے رسول اللہ کی ایک حدیث سننے کے لیے آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں مسجد کے امام سے 10 منٹ خطبہ لیٹ ہو جائے ہمارے دل پہ چھریاں چلتی ہے یا اللہ یہ مولوی کیا ختم کرے گا ارے تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی سمجھ نہ آئی وہ صحابی تو دیکھ نہ اس وقت کوئی ایروپلین تھا نہ ٹرین تھی نہ بس تھی نہ کار تھی خچروں کی سواریاں ہوتی اونٹوں کی سواریاں ہوتی گھوڑوں کی سواریاں ہوتی وہاں سے چلے پوچھنے کے لیے پوچھا آپ کے پاس ایک حدیث ہے مصطفیٰ میں وہ حدیث جانتا ہوں میں اسی کو لینے کے لیے آیا ہوں تو فرمائیں وہ حدیث کیا ہے اور سنو غور سے سنو اپنے دلوں میں بساؤ اپنی اولادوں کے لیے آپ بھی تو بڑھاپے پہ آ گئے ہمیں ہماری اثر سے زیادہ وقت گزر گیا اب مغرب کا پتہ نہیں کب ہو جائے لیکن اپنی اولادوں کو سنوارو یہ حدیث آپ کے کام آئے گی کیونکہ ایک عالم کی شان بیان کر رہا ہوں جناب رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب کوئی بندہ کیا جب کوئی بندہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں حضرت پیر محمد عاشق نعیمی صاحب سارا دن کیا کرتے ہیں؟ دین سکھاتے ہیں۔ یہ بچے کس لیے جاتے ہیں جامعہ میں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی بندہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عظمت تو دیکھ عالم دین کی، باتیں کرنے والے، ارے تیری دولت نہ جانے کل تیرے کام آئے کہ نہ آئے، تیرے جنازے میں تیرے کام آئے کہ نہ آئے، تجھے اس سے کفن کی نصیب ہو کہ نہ ہو، تم نے حلال